کامیاب ہے. کامیاب کس کو کہیں گے؟ کامیاب انسان کو کامیاب انسان کو جس سے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. جنت میں داخل کرنے کے اعتبار سے وہ جنت میں پہنچے اور جہنم کی آگ سے اللہ اس کی حفاظت کرے. یہ کامیاب ہے. یہ پتہ کب چلے گا؟ یہ محنت کب تک کی؟ یہ تو بہت ہے. دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے وہ بھی اس کی انتہا ہے. یہ موت کی چڑھنے پر وہ ڈگری کرنا موقع حاصل کر لیا نہیں موت کی چڑھنے کو کرنا. تاجر تجارت میں چاہے کتنا بھی اونچا چلا گیا کارخانوں کا مالک بن گیا لیکن موت کے جھٹکے کو نہیں کرنا. کاشتکار نے کاشتکاری کے اعتبار سے بڑھاتے کو بڑھایا. ایک دیش سے دوسرا دوسرے سے دوسرا اس کے ہاتھ میں سے کام کر رہا ہے. یہ رشتے دار بنا رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے لیکن موت کے جھٹکے کو وہ نہیں کرنا. تاجر کی تجارت میں کاشتکار کی کاشتکاری ڈگری والوں کی ڈگری ختم عہدے والوں کا عہدہ ختم موت کے جھٹکے پر سب ختم ہو جائے گا. لیکن یہ بنیادی معیار ہے کامیابی. جسے فرمایا کہ ہمارا معاملہ موت سے ہی شروع ہوگا. ہمارے ساتھ مراحل موت سے شروع ہوگی. یہ کامیابی کا معیار جو موت کے اوپر پتہ چلے گا استقبال موت سے شروع ہوگا. یہ فرشتوں کی آمد ہو رہی ہے. دس کے ہاتھ میں لیے جا رہے ہیں 500 فرشتے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ہر ایک خوشخبری سنا رہا ہے. خوشخبری سنا کس چیز کی خوشخبری؟ ان چیزوں کی خوشخبری. جنت کے درجات کی خوشخبری اللہ کی رضا کی خوشخبری کہ جو خوشیاں کبھی نہ لوٹیں گی کبھی ختم نہیں ہوگی ایسی ہمیشہ کی خوشیوں کا معیار ہے. اللہ موت کے جھٹکے سے شروع کر رہا ہے استقبال کے ساتھ. موت کا فرشتہ آ رہا ہے وہ بھی نرمی کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. روح کھینچی جا رہی ہے وہ بھی نرمی کے ساتھ. مرحلہ قبر کا ہے حساب اس کے بعد جب پکانے کا بدلانے کا ہے وہاں بھی فرشتوں کی آمد ہے. یہ لوگوں کی خوشبو دینے سے پہلے سے خوشبو دی جا رہی ہے. کہاں کی خوشبو ہے؟ جنت کی خوشبو. فرشتے دے رہے ہیں کہ غسل دینے سے پہلے غسل دیا جا رہا ہے. کون دے رہے ہیں؟ فرشتے دے رہے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ میرا دنیا جو بتایا افراد نے کہہ دیا کامیاب انسان وہ ہے جہنم سے بچا لیا جائے جنت میں داخل کر دیا جائے. تو اس نے اپنی دنیا کی زندگی کو جنت والی بنائی ہے. جنت والے اعمال اس نے دنیا میں رہ کر دیے ہیں. تو موت کے جھٹکے سے اس طریقے سے ہو گیا. اب اسے خوشیاں دی جائے شاید دنیا میں کیسے بھی لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری کیسے بھی لوگوں کے ساتھ چلا کتنے ہی بوجھ کے ساتھ رہا کتنی بیماریوں کا شکار رہا کتنا ہی تنگیوں کے اندر رہا کتنی پریشانی اور مکانوں میں رہا لیکن اللہ کی رضا جذبے کے ساتھ میں کہ میرا رب راضی ہو جائے میری آنکھیں سنبھل جائے میری جنت بن جائے. اس نے ایک ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے. اس نے اپنا معیار طے کیا ہوا ہے کہ بس وہ کامیابی کا وہ معیار ہے. میرے رب کے یہاں مطلوب ہے میرے رب کے یہاں جو چاہا جاتا ہے میرا رب اس چیز کو پسند کرتا ہے. بس میری زندگی تو اسی معیار پر ہے. میری زندگی تو انہی بنیادوں پر ہے. تو اس نے اپنا ٹارگیٹ اسے وصول کرنا شروع کیا چاہے خوشی کے حالات متبدل غمی کے حالات متبدل جو فرما ہر وقت اس کی فکروں میں کہ میرا رب راضی ہو جائے کہیں وہ ناراض ہو جائے. میرا رب راضی ہے. خوشی کے حالات میں غمی کے حالات تنگی کے حالات میں فرق کے حالات خوشحالیوں میں بیماریوں میں ہر حال میں اس کی فکر یہی ہے میرا رب راضی ہے میرا رب راضی ہے میرا رب راضی ہے کہ میری جنت کا مسئلہ ہے ہمیشہ کی جہنم سے بچنے کا مسئلہ ہے. رب کی ناراضی کا مسئلہ ہے رب کی رضا کا مسئلہ ہے. بس اسی کو اس نے مسئلہ بنایا ہوا ہے. اور اس کی دنیا پر یقینی بات ہے میرے بھائی دوستوں کو کہ اس راستے سے اللہ رب العزت جنت سنواریں گے. اس راستے سے اللہ رب العزت اس کی آخرت بنائیں گے. اس راستے سے اللہ رب العزت اس کی جنت کی ہمیشہ کی خوشحالیاں عطا کریں گے. جس راستے سے اللہ رب العزت اپنی رضا کا پروانہ عطا کریں گے اسی راستے سے یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے مسائل بھی اللہ حل کریں گے. یہ پکی بات ہے. ہاں کہ اس اتنے بڑے بڑے مسائل اتنی بڑے بڑی گھاٹیاں اتنے بڑے بڑے مراحل جب یہ فرما اس کے حل ہونے ہیں تو اسی راستے سے اللہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے دو روٹی دو
امن کا گہوارہ دنیا کی زندگی کو بنا دینا کہ وہ کیسے ہیں؟ وہ کیسے ہیں کہ جیسے ہم نے فضائل ذکر میں پڑھا ہے، جب ایک آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو جنت میں اس کا محل تعمیر ہونا شروع ہوتا ہے. اب ہو رہا ہے دنیا، عمل تو کر رہا ہے دنیا، اور محل تعمیر ہو رہا ہے جنت. اگر ذکر بند کر دیتا ہے تو پھر تعمیر بند ہو جاتی ہے. تو پوچھنے والے پوچھتے بھائی کیا ہو گیا، کیا بات ہوگی، کیوں بند کر دیا؟ کہ صاحب اجرت آنا بند ہو گیا، اجرت آنا بند ہو گیا. ارے ادھر کیا فرق ہے؟ شیخ رحمۃ اللہ علیہ بندہ ہے، اللہ کرے آج ہمارے تذکیروں میں سے آیت نکل گئی. دنیا دنیا صبح سے لے کے شام تک دنیا کی تذکرے، دنیا کی مراد ہے. تو اس کے ہوا، اس سے ہوا، اس نے کیا، اس نے کیا، اس کی طاقت بڑی، اس کی طاقت بڑی. یہ فرمایا کہ اس کی طاقت سے یہ ہوا، ایسے کرنے سے یہ ہوا، اس کے پلان سے یہ ہوا، اس کے پلان سے یہ ہوا. اسی کے تذکرے مطابق وہ ایسے گھر کر گئے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایمان والوں کو متاثر کر رہی. ایمان والا چھوٹے سے حادثات سے گھبرا جاتا ہے، لیکن اس کے سامنے تو وہ بنیادیں بنائی گئی ہیں. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تو وہ خوشخبریاں سنائی ہیں کہ اسے تو کانٹا بھی چوبے تب بھی اللہ کی طرف سے اس کے لیے تو وعدے ہیں. اسے ٹھوکر لگ جائے تب بھی اس کے لیے وعدے ہیں. یہ اگر بیماریوں کے اندر سیسک رہا ہے اور ایک بخار آ گئی تو یہ بخار کے اوپر بھی کہا کہ یہ جہنم کی آگ کا اس کے لیے بدل ہے، یہ جہنم کی آگ کا بدل بن جاتا ہے، اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے. لیکن وہ فضائل اور وہ بنیادیں اللہ کی جواب کو معاف فرمانا ہے ہمارے تذکرے رسول اللہ کہ ہمیں اس پر کیا ملے گا. تکلیف سے بھی فرما کے گھبرا جاتا ہے اور خوشحالی آنے کو سب یہ فرمایا کہ مشن پر اپنے آپ کہتے ہیں میں نے یہاں کی کوئی خوشحالی کو دوا نہیں ہے اور یہاں کی کسی غم کو دوا نہیں ہے. ہمیں اس لیے نہیں ہے یہاں کا غم بھی ختم ہونے کے لیے، یہاں کی خوشحالی بھی ختم ہونے کے لیے. کوئی چیز ہمیشہ کے لیے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہمارے سامنے آخرت رہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے مجمع پر میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے ہمیشہ آخرت کی بنیاد پر انہیں اٹھایا ہے. آخرت کی بنیاد پر کہ عمر رضی اللہ عنہ رائے خدا کی نقل و حرکت میں ہے اور کھانے کے لیے بھوک کی شدت ہے اور کھجور ہاتھ میں آ گئی تو یہ فرمایا کہ کھجور کھا تو رہے لیکن پھر فوراً اسے پھینک دیا. ایسے جب آواز لگ گئی اور وہ کہہ رہے ہیں واہ واہ مجھے تو احد کے باہر سے جنت کی خوشبو آ رہی. یہ کیسے ہوا؟ کیا آخرت مستحضر ہے، آخرت فکروں میں ہے، آخرت سوچ میں ہے، آخرت مطالعوں میں ہے. جنت کے تذکرے عام ہیں، جنت کے مطالعے عام ہیں کہ اس وقت کے اندر میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ فرمایا کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پاک کے انصار لینے کے لیے آئے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کی گھاٹی کے اندر میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے کہا کہ ہم آپ کو لے جائیں گے. جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ یہ پوچھ رہے ہیں کون مجھے ساتھ دے گا، کون مجھے ٹھکانا دے گا. رحمت والے نبی پوچھ رہے ہیں، ہر ایک کا پوچھ رہے ہیں، ہر ایک علاقے والوں سے جو فرمائے گئے ہیں بڑے بڑے مسلم کے اعتبار سے آئے ہوئے بڑے بڑی جماعت اور قافلوں سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے کون مجھے ٹھکانا، کوئی مجھے ٹھکانا دے، کوئی مجھے ساتھ دے. یہ فرمائے کہ یہ پوچھ رہے ہیں مدینے والوں نے ہم آپ کو ٹھکانا دیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی نصرت کریں گے. جس وقت کے اندر میں یہ کہا عباس رضی اللہ تعالیٰ کے چچا ہیں اس وقت کے اندر میں بھی انہوں نے یہی بات کی ارے جانتے بھی ہو میرے بھتیجے کو لے جانے سے تم پر کیا ہوگا، میرے بھتیجے کو ساتھ میں لے جاؤ کیا بنے گا تمہارا، پورا عرب تمہارا دشمن بنے گا، اپنے پرائے ہو جائیں گے، اپنوں کے اندر پارٹیشن ہو جائیں گے، ہمارے زمانے میں الگ الگ ہو جائیں گے تو دشمن بنے گے، دو دشمن بن جائیں گے. اور ایسے ایسے ایک کے بعد دوسرے حالات کے نمائیں کیا اس حال میں میرے بھتیجے کی حفاظت کر سکو گے؟ تو پوچھ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ سب کچھ کر لیں، سب کچھ جھیل لیں، سب کچھ برداشت کر لیں، ہم کو اس پر کیا ملے گا؟ تو اس وقت میں میرے آقا یہ نہیں پتا کیسے لوگ کس طرح کے کاج تمہارے قدموں میں آئیں گے، یہ نہیں کر رہا ہے، دنیا نہیں بتائی کیسے لوگ کس طرح کے کاج تمہارے قدموں میں پڑیں گے اور لوگ تمہیں آگے شہر تمہارے کے سلام کریں گے اور جہاں جاؤ تو تمہاری یہ فرمائے کہ دنیا کے 3 حصوں میں تمہاری حکومت ہو جائے گی اور سارا مال تمہارا، سارا عرب
جنت ملے گی. فوراً یہ کہہ دیا یا رسول اللہ ہم تیار ہیں, ہر حال میں تیار ہیں, ہر حال میں آپ کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ کرے مجھے اور آپ کو بھی اس کا یقین آ جائے کہ ہماری محنت کا خلاصہ یہ ہے, ہماری محنت یہ دوڑ دھوپ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری توجہ اور ہمارا مقصد عین, ہمارا مقصد حیات اپنی دنیا کی زندگیوں کو ایسے وصول کر لیں تاکہ ہماری موت کے بعد کی زندگی سمجھ جائے, ہمیشہ کی ہماری آخرت بن جائے. آخرت کا مسئلہ ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے, موت کے بعد کی زندگی کے مسائل ہم سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. آپس میں اس کے مظاہرے کش کریں تو دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں رہے گی, دنیا کا بوجھ کوئی بوجھ نہیں رہے گا. جو کہ ہمیں تو خوشخبریاں سنائی گئی ہیں کہ بندہ جب جو ہے صرف راستے میں چلتے 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 اگر اسے اللہ کی نسبت پر اپنی نظروں کی حفاظت کرے, اللہ رب العزت اسے ایمان کا وہ نور عطا فرمائیں گے اور وہ مٹھاس اور وہ حلاوت عمل کی عطا فرمائیں گے جو اندر سے محسوس کرے. اسے تو خوشخبری سنائی. یہ فرما چلتے چلتے میں ہے, اللہ کی نسبت پر چل رہا ہے اور راستے کے اندر میں چل کر کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کے لیے پتھر ہٹا کر اس نے رکھ دیا, اللہ کی طرف سے اسے سچے کا ثواب کو دیا جائے گا. اللہ رب العزت اس پر بھی اس کی جنت میں بنانے کا وعدہ کرتا ہے. ہمیں تو خوشخبری سنائی. اگر اسے ٹھوکر لگے اللہ کے لیے برداشت کریے کہ اس پر بھی اللہ مغفرت کرے, اللہ اسے معاف کرے. ہمیں تو ہر چیز سمجھائی گئی ہے, ہر چیز سکھائی گئی ہے کہ ہمارے آپس کے تذکروں میں مذاکروں میں یہ بنیاد ہے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا, کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا, ہوگا وہی جو اللہ نے طے کیا ہوا ہے اور اللہ کی چاہت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ کے ہر فیصلے بننے کے ساتھ میں جو ہے جو فرمایا خیر خواہی ہی کے ہیں, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. ہر حال کے فیصلے اللہ سے بڑھ کر خیر خواہ دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان رب ہمارا ہے. وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان اپنے رب کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. ہم نے تو اس کی طاقت کو تسلیم کیا ہوا ہے, اس کی قدرت کو تسلیم کیا ہوا ہے, اس کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سے اپنا رشتہ ناتا مضبوط کریں, اپنا تعلق اس سے صحیح کریں. تو کوئی دنیا کا حال, کوئی دنیا کا چڑھا اتار, کوئی دنیا کے بدلاؤ کسی حال میں متاثر نہیں کرے. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جہاں کہیں گئے ہیں اور لوگوں کے پوچھنے پر تب ہے کیوں آئے ہو, کیا چاہتے ہو, کیا ملک چاہتے ہو ملک دے دیں, عہدے چاہتے ہو عہدے دے دیں. اگر جو ہے یہ فرما عورتوں سے شادی کرنا چاہتے ہو ہم اچھے سے اچھی عورتوں سے شادی کروا دیں. اگر تم چاہتے ہو گلے کی ضرورت ہے, بھوک کی وجہ سے تمہیں گلہ دے دیں, پیسے دے دیں, یہ بھائی ہمیں کچھ نہیں کرے, ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم ملک کے لیے تمہارے پاس نہیں آئے, مال کے لیے نہیں آئے ہیں, عورتوں کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم تو جو ہے مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر ایک خالق کی غلامی میں لے جانے کے لیے آئے ہیں. یہ ہمارا مقصد زندگی ہے. اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑ لینا, اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کر لینا, اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لینا اور لوگوں کو بھی اللہ ہی سے جوڑنے کی محنت کرنا. ہر حال کے اندر, ہر موقع کے اندر میں, ہر ماحول میں, ہر فیلڈ میں, ہر شعبے میں, ہر جگہ کہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے, ہمارا معاملہ اپنے رب سے صحیح ہو جائے, کہ وہاں سے معاملہ صحیح ہوگا, سب کچھ نظام ٹھیک ہوتا چلا جائے. یہ تو ساری کٹپتلیاں ہیں, جو فیصلہ آسمانوں سے ہوتا ہے وہی دنیا کے اندر میں نافذ ہوتا ہے. کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بیٹوں کے ساتھ میں لے کر اپنے ابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سوار ہیں اور اس موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بیٹے کی جو ہے اور ان کے ساتھ کے اندر میں آگے سواری پر سوار ہیں اور اس وقت کے اندر میں بھی تربیت کی جا رہی ہے اور اس وقت میں یہ بات سمجھا جا رہی ہے کہ بیٹے اللہ کی حفاظت کر تو اسے ہر حال میں اپنی حفاظت میں پائے گا. کہ اللہ کی حفاظت کر, کہ اللہ کو کسی کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے. اس سے مراد اللہ کا پابند بن, اللہ کے احکامات کا پابند بن, اپنے آپ کو ہر حال میں اللہ کے حقوق کا پابند بنا ہے. اللہ ہر حال میں میری حفاظت کرے. کوئی حال مجھے نقصان نہیں پہنچائے, کوئی مسائل مجھے فرمائے کہ ناگواریوں کی بنیاد پر تو بے باک نہیں ہو جائے. ایمان والا کبھی بے باکی پر نہیں آتا ہے, بے باک نہیں ہو جائے, مایوس نہیں ہوتا ہے. کہ مایوسی تو کفر تک پہنچا دیتی ہے. ایمان والا کسی حال میں مایوس نہیں ہوتا ہے. اس کی
زندگی تو امیدوں سے بھری پڑی ہے، کیونکہ یہاں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس سے تو جنت کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، جنت کے مقامات دکھائے گئے ہیں۔ یہاں کی عورتیں بھی تو وقت کی وہاں کی عورتوں کی خوشخبریاں اسے سنائی ہیں کہ اللہ کیا دیں گے، کیا طرح سے اللہ نے نبی کو سجدہ یا باہر کر دیا ہے، اور کس کو کیا کیسے درجات بلند ہوگی اس کے اوپر اللہ کیا دیں گے، کیسے دیں گے کہ زمینوں کی جائیداد کی بنیاد ہے کہ یہ کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، اللہ وہ دیں گے جو فرمایا کہ مہد اس پر مشک اور عنبر اور جعفران جس کی خوشخبریاں سنائی گئی اسے، تو یہ کیا دنیا کی چیزوں سے متاثر ہو سکتا ہے، جس کے کمتر ہیرے اور جواہرات کے ہوں، یہ فرما جواہرات کے ہوں، وہ کیا ہی دنیا کے ٹھکروں سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کے سامنے تو وہ جنت ہے، وہ جنت دکھائی گئی ہے کہ یہاں کے ٹھکروں کی کیا اہمیت، یہ ٹھکروں کی کیا قیمت، کہ جسے ایک ساتھ 70 جوڑے پہنائے جائیں گے، اسی یہ خوشخبریاں سنائی گئی کہ 70 جوڑے اللہ پر پہنائے گئے، کہ دنیا میں اگر اس نافرمانی والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے، اللہ رب العزت بہت ساری خواہشات پوری کرے گا۔ یہاں اپنے آپ کو اس نے پابند بنایا ہے، اور خواہشات اللہ پوری کرے گا۔ دنیا تو ضرورت کے پورا کرنے کی جگہ ہے، خواہشات پورا کرنے کی جگہ تو جنت ہے۔ یہ کیسے یہاں کی کسی بھی چیز کی کمی پر مایوس ہو جاتا ہے، کسی چیز کے نہ ملنے پر بے بس ہو جاتا ہے، کسی چیز کی اچھلی پر اسی کی فرمان پریشان ہونا پڑ جاتا ہے کہ نہیں، ہمیں تو کسی معاملے کے اندر میں مایوسی ہے ہی نہیں، کہ ایمان والے کے تو دونوں ہاتھ میں لڑے ہوئے ہیں کہ چیزوں کے ملنے پر شکر گزار بنے، کہ شاکر بنے، تو شاکر بننے پر اللہ نعمتیں بنائیں گے، اور نعمت کی کمی پر تشریف پر کہ صابر بنے، کہ صبر کی بنیاد پر اللہ اجر بڑا دے رہے ہیں، بڑا دے رہے ہیں، بڑا دے رہے ہیں۔ اسے تو دونوں ہاتھوں میں لڑے ہوئے ہیں، یہ صابر ہو یا شاکر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں یہ دعا کی، اللہ وجعلنی صبورا وجعلنی شکورا، اے اللہ تو مجھے صبر کرنے والوں میں اور شکر کرنے والوں میں تو شامل ہے۔ ہمیں ہر چیز سکھائی گئی ہے، نعمتوں کے ملنے پر شکر گزاری ہے، اور نعمتوں کی پوچھنیش پر اللہ کی طرف سے انتہائی شکلوں پر صابر رہنا، صبر کرنے والا۔ یہ صبر کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ کیا کسی کو مسائل آ گئے، بیماری اور حادثات نہیں گر گئے اور اس کے اعتبار سے چپ چاپ صبر کرتا رہا، وہی صبر ہے؟ کہ نہیں، صبر کے تو الگ الگ درجات ہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں۔ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا بھی بڑا صبر ہے، نیکی والی زندگی پر اپنا آپ کو لے کے چل رہا ہے، اس پر اسے جو برداشت کرنا پڑتا ہے وہ بھی صبر میں شامل ہے۔ گناہ سے بچ کر زندگی گزار رہا ہے، یہ بھی صابر ہے، اور اس پر اللہ لے کے بڑا چڑھا کے اللہ کا کرے۔ ہمیں ہر چیز سکھائی گئی ہے، ہر چیز سمجھائی گئی ہے کہ ایمان والے کی نظر تو اپنے آخرت کی طرف، اور اسے قرآن نے یہ کہہ دیا کہ کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، کہ جہنم کی ہولناکی سے اس کی حفاظت ہو جائے اور جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں کا یہ مشتاق بن جائے۔ یہ سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑا کام ہے۔ یہ کب ہوگا؟ کہ ہوگا تو یہاں پر یہ مختصر سی زندگی کے اصول کرنے پر ہی تو ہوگا۔ یہ مختصر سی زندگی کو یہ صحیح معنی میں اصول کرے گا تو اس کی آخرت بنتی چلی جائے گی، جنت سنورتی چلی جائے گی۔ جیسے میں نے دوست ڈسکرائز کیا کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فضائل ذکر میں ایک سیدھے سادے انداز میں ہمیں سمجھائی ہے کہ یہ فرما ذکر کرنے پر پہل جاوے، سبحان اللہ کہنے پر یہ فرما درخت لگ رہا ہے، اور کتنا بڑا درخت ہے کہ 500 سال تک آدمی گھوڑا دوڑتے اس کے سائے کو ختم نہ کر سکے۔ ایک درخت ایک سبحان اللہ پر، کہ یہ سمجھا دیا گیا ہمیں ایک سبحان اللہ 1 سیکنڈ کا معاملہ ہے، یہ 1 سیکنڈ اور 1 لمحے کو وصول کرنے پر اتنے بڑے درجات ہیں۔ زندگی کے ایام کو صحیح وصول کر لیا، اسے غفلت سے بچا لیا، اللہ کیا کچھ نہیں دے۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں وقت کی قیمت کو سمجھا رہے ہیں، وقت کی اہمیت کو سمجھا رہے ہیں، زندگی کی قیمت کو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، اور قسم کھا کے زمانے کی یہ بات سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگ تو ٹوٹے میں، خسارے میں، نقصان میں زمانے کی قسم کھائی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ وقت کی قیمت سمجھائی ہے کہ وقت وصول کرنے کے لیے ہے، ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، برباد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک منٹ اللہ نے کہا کہ یہ بڑی قیمتی ہے، نہ معلوم کب ہاتھ سے چلے جائے، کب ختم ہو جائے، کب آخری سانس ہو جائے، کب آخری لمحہ ہو جائے، کوئی معلوم نہیں۔
گزرا ہوا وقت واپس نہیں آیا کرتا ہے، جو ملا ہے اسے صحیح وصول کریں، آئندہ کے انتظار میں نہ رہیں، جو اللہ نے جس وقت کے اعتبار سے اسے عطا کیا ہے بس اسے لگا لیں، کھپا لیں۔ جوانی کے جذبات ہیں، ان جذبات کی قیمت کو سمجھ لیں اور اسے فرما برداری اطاعت پر لگا لیں کہ یہ جوانی کے ایام اسے وصول کرنے کے لیے دیے ہیں۔ ایسے نہیں سمجھایا گیا ہمیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے جو غنیمت سمجھ لیتا ہے اللہ اس کی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے سوارنے کے اور آخرت کے بنانے کے وعدے کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ کی آخرت سمجھ جاتی ہے کہ زندگی کو غنیمت سمجھ رہے، موت آنے سے پہلے کہ کوئی اعتماد نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب تک ٹھہرنا ہے، کب تک جانا ہے، کب کی فرمائے سفر ہوگا، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے موقع دیا ہے اپنی زندگی کی قیمت کے سمجھنے کا، جس کے پاس جو وقت اللہ نے دیا ہے وہ وقت کو وصول کرنے کا۔ ہاں یہ بہت اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ نہ آ جائے میرے بھائی دوستوں بزرگوں کہ ہم اپنی زندگی کے ایام کو صحیح وصول کرنے کی بنیادوں پر آئے۔ یہ وقت اللہ نے بڑا قیمتی عطا کیا، زندگی بڑی قیمتی عطا کی ہے۔ یہ زندگی برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، موج مستی اور لچھوں اڑانے کے لیے۔ اور یہ فرمائے کہ اپنی مستیوں کے اندر زندگیاں جیسے چاہا ویسے گزار دی، جو چاہا وہ کر دیا، جینے آیا وہ کر گزرے، اس کے لیے اللہ نے زندگی نہیں عطا کی ہے۔ زندگی اللہ نے عطا کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اللہ نے عطا کی کہ یہاں پابندی والی زندگی گزار دینا ہے، بس پھر ہمیشہ مزے اڑانا، پھر ہمیشہ لذتیں اڑانی ہے، پھر ہمیشہ خواہش ہے کہ وہ ایسا عیش ہے کہ حضرت کے موقع پر میرا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 2 پتھر بندے ہوئے ہیں پیٹ مبارک پر، اتنی بھوک کی شدت ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے اٹھا کر بتا بھی دیا پتھر بندہ ہوا ہے، آپ نے اٹھا کر بتا 2 پتھر بندے ہیں، سردی سے بچنے کا سامان نہیں ہے، سردی سے بچنے کا بھی سامان نہیں ہے، گرم ہوتے جا رہے، کھٹے ہوتے جا رہے۔ اب دیکھو اس سردی کا یام شروع ہے، ہماری سردی ہمارے یہاں کی کوئی قیمت نہیں رکھتی اس سردی کے مقابلے، وہ سردی کے مقابلے کسی کوئی اہمیت نہیں، لیکن پھر بھی دیکھو کتنا سب بند کیا جاتا ہے، کتنا اہتمام کیا جاتا ہے سردی سے بچنے کے لیے۔ وہاں تو اتنی سخت سردی کے میدان میں ہے اور فرما پہاڑوں کے بیچ میں ہے اور اس جگہ پر فرما کھڑے ہوتے جا رہے سردی سے بچنے کے لیے، بچنے کے لیے کوئی ایسے حالات ہیں۔ اور اس موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوک کی شدت کا یہ عالم، یہ فرما سردی کی شدت کا یہ عالم، نہیں فرما بچنے کے لیے کمرے میں کھانے کے لیے فرما کے کھانا ہے، غذا ہے، ایسے عالم میں بھی اگر دعا کی جائے تو کیا ہے، اللہم لا عیش الا عیش اللہ، اے اللہ دنیا کا کوئی عیش نہیں ہے، اصل عیش تو آخرت کا ہے، اے اللہ مہاجر اور انصار کو تو ہوا عیش عطا فرما، اللہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرما، وہ دیا ہے۔ اور وہ بنیاد کو اٹھایا جا رہا ہے کہ یہاں کا عیش کوئی عیش نہیں ہے، یہاں کی راحت کوئی راحت نہیں ہے، یہاں کے مزے کوئی مزے نہیں ہے، یہاں کی لذتیں کوئی لذتیں نہیں ہیں، اور یہاں کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وہ عیش کی بنیاد کو اٹھایا جا رہا ہے جو ہمیشہ کا عیش ہے، ہمیشہ کے مزے ہیں کہ وہاں سے فرمایا کہ وہ تکلیف ختم ہونے کے لیے وہ تکلیف تو ہمیشہ کی تکلیف اور راحت تو ہمیشہ کی راحت، وہ عیش ہوتا ہے۔ سمجھایا جا رہا ہے، اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں کو سمجھایا گیا ہمیں کہ زندگی کی قیمت کو سمجھیں، زندگی کے ایام کی قیمت کو اپنی ذات سے وصول کریں، اپنے وقتوں کو صحیح وصول کرنے کی محنت پر اپنے آپ کو لگائیں کہ اللہ نے یہ زندگی کا موقع سنہرا دیا عطا کیا ہے، یہ جان اللہ کی دی امانت، مال اللہ کی دی امانت، یہ زندگی کے جذبات اور تندرستی اللہ کی دی امانت ہے، یہ امانت کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں مجھ سے ہر ایک کے بار ہر ایک سے ایک کو الگ الگ سوال کیا جائے گا، زندگی کہاں لگا کر، زندگی کہاں لگا کر، اور جوانی کہاں صرف کر گیا ہے، کہاں خرچ کر گیا ہے، یہ جوانی کا الگ سوال ہے۔ زندگی کے اندر ہی تو جوانی ہے، لیکن زندگی کا الگ سوال اور جوانی کا الگ سوال ہے کہ کہیں یہ جذبات کا غیر فصل تو نہیں ہے، اور وہ خوش قسمت جوان ہوئے ہیں کہ جو اپنی جوانی کی قدر کر لیتے ہیں اور اپنی جوانی کے ایام کو صحیح معنی میں وصول کر لیتے ہیں کہ ان کی جوانی کے جذبات کو صحیح جگہ ٹھکانے پر لگانے کی بنیاد پر اللہ کی رحمتوں کے کھینچنے کا وہ جوان ذریعہ بن جاتا ہے، ان کی
جوانیاں بڑی مبارک ہیں کہ جن کی جوانیوں کو اللہ دین کی حیات کے لیے استعمال کر لیں، دین کی بقا کے لیے استعمال کر لیں، دین کی اشاعت کے لیے اللہ استعمال کر لیں، وہ جوان بڑے خوش قسمت جوان ہیں۔ زندگیوں کی قیمت سمجھائی ہے، جوانی کی قیمت الگ سمجھائی ہے کہ اپنی زندگیوں کے بارے میں ہم فکر مند رہیں، اپنی جوانی کے عالم کے بارے میں فکر مند رہیں کہ یہ ہاتھ سے چلے جانے کے بعد واپس نہیں آیا کرتا ہے، یہ وقت ہاتھ سے چلا جانے کے بعد واپس نہیں ملا کرتا ہے۔ اس بات کو سوچنا، غور کرنا، اسی کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل کی کتاب میں لکھا ہے، عاقل کے لیے ضروری ہے، عقل والے کے لیے ضروری ہے، یہ فرمان مائنڈیڈ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے ایام کو 3 حصے میں منقسم کریں اور اس میں سے ایک حصہ جو بتایا ہے وہ محاسبے میں خرچ کریں۔ محاسبہ کریں اپنی ذات، اپنی زندگی کا، اپنے ایام کا محاسبہ کریں کہ میری صبح کہاں چل رہی ہے، کہاں کٹ رہی ہے، میری شام کہاں کٹ رہی ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں سوچوں، جس کے بارے میں جس کے پاس حساب ہوتا ہے نا اس کی جو ترقی ہوتی ہے، اور جن کے پاس حساب کتاب ہے اس کی کبھی ترقی نہیں ہوتی۔ اسے کچھ پلس مائنس معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نفے میں جا رہا ہوں یا سامنے جا رہا ہوں، اسے کچھ معلوم نہیں، تو وہ تو اپنی زندگی کو بس بے لگام گھوڑے کی طرح لگا ہے، چلا رہا ہے، اور فرما اسے کچھ معلوم نہیں لگا جاتا۔ لیکن جس کے پاس حساب ہے، اپنی زندگی کا حساب کتاب کر رہا ہے، محاسبہ کر رہا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اسی لیے یہ فرما علماء نے لکھا ہے، بڑا مبارک ہے وہ آدمی کہ جو قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس کے اوپر یہ قدم اٹھانے پر میرا رب راضی ہو جائے گا یا ناراض ہو جائے گا، یہ قدم اٹھانے پر میرے رب کی رحمت نازل ہوگی، اس قدم کے اٹھانے پر میرے رب کا غضب نازل ہوگا، اس کا استحضاب اس کے سامنے آ جائے گا۔ میرے یہ قول کی بنیاد پر میرا رب راضی ہو جائے گا یا اس قول کی بنیاد پر میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا نا بھائی کہتے ہیں نا تول بول کے بول، یہ ہر چیز کی قیمت کو سمجھنا ہے کہ اپنے بول کے وزن کو، اپنے بول کی قیمت کو، کہ بھائی اس کو سمجھیں گے تو صحیح کیا بول رہے ہیں، بس جو آیا وہ بول رہے ہیں اور بولے جا رہے ہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ لکھا ہے، اسی بات کے جگہ پر یہ فرمایا ہے، یہ فرمایا کہ جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، اور یہ فرمایا وہ مبارک صفات کے اندر میں ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ جو ہے وہ اگر بولے گا تو اس کا بولنا جو ہے خیر ہی کی بنیاد پر ہوگا، اور یہ فرمایا اگر خیر کی کوئی بات نہیں ہوگی تو چپ رہے، سکوت اختیار کرے۔ سکوت، چپ رہے، سکوت اختیار کرے۔ یا میں نے فرمایا اس کے کلام سے خیر ہی خیر وجود کا لوگوں کے دل اس کے بول کی بنیاد پر جڑ رہے ہیں، آپس کی نفرت محبت میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ اللہ کا بندہ اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے، پچھڑا ہوا ہے، فرمایا کہ جو ہے وہ دنیا کے اندر میں فرما ملوث ہے، لیکن اس کے دو بول کے اوپر، اس کے گرجانے سمجھانے پر اور اس کی منت سماجت پر اس کا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑا ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ کہ اس کے بول خیر کی بنیاد پر، اس کی چال خیر کی بنیاد پر، اس کے عمل خیر کی بنیاد پر اللہ کی رحمتوں کے کھینچنے کا ذریعہ بنتے چلے جائیں۔ اس کی زندگی کا ایام خیر ہی خیر کی بنیاد پر، فضولیات سے، نفریات سے، یہ فرمایا کہ کوئی بد کلامی سے، غالی سے، جلوس سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، یہ فرمایا کہ یہ آپس کی نفرتوں والی باتوں سے اپنے آپ کو بچانے پر لگا۔ یہ مسلمان کی صفت ہے، یہ اطاعت والی زندگی پر اپنے آپ کو موتی بن کے چلے، فرما بردار بن کے چلے، اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے، بندہ بن کے زندگی گزارے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارو، ہر حال میں میں پابند ہوں، آزاد نہیں ہوں، میں آزاد نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ بن کے زندگی بولنے میں آزاد نہیں، چلنے میں آزاد نہیں، پھرنے میں آزاد نہیں، دیکھنے میں آزاد نہیں، سننے میں آزاد نہیں، میں پکڑنے میں آزاد نہیں، ہر چیز کی مجھے پابندی سکھائی گئی ہے، اور وہی پابندی کا نام تو یہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے میں بن جانا ہے، کہ میں میری شادیوں میں آزاد نہیں، میری کمیوں میں آزاد نہیں، اگر ان شادیوں میں خوشحالی چاہتا ہوں، ان کمی کے اندر میں تسلی چاہتا ہوں، تشفی چاہتا ہوں، اور یہ فرمایا کہ اس کے اندر میں مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کو سینے سے لگانا پڑے گا، آقا والی زندگی کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا، تبھی تک کہ ہر شعبے میں کامیاب ہو سکتا ہوں، ہر موقع کا دن۔ اسی لیے ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب کا برکات
یہ محنت ہماری اس لیے ہے، یہ جلد پھرت اس لیے ہے، یہ دوڑ دھوپ اس کے لیے ہے کہ وہ اندر کا دائرہ وہ جذبہ پیدا ہو جائے اور وہ ایمانی قوت ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور وہ ایمانی معیار ہمارے اندر بن جائے جو ہر حال میں ہمیں حکم والی زندگی پر کھڑا کرتا ہے۔ ہاں، اسی لیے حدیث پاک کے خلاصے میں ایک بات لکھی ہے، ایمان کا وہ درجہ لکھا ہے، کلمے کا وہ کمال لکھا ہے کہ اس کا کمال، اس کا کلمہ جو ہے اسے ہر حال میں حرام سے روک رہے ہیں۔ کلمے کا کمال ہے، اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں، خود کی ذات کے بارے میں پہلے یہ بات ایمان کی ایک سطح بتائی گئی ہے کہ اس کا کلمہ اسے ہر حال کے حرام سے روک دے، ہر حال کے حرام سے، حرام کے دیکھنے سے، حرام کے سننے سے، حرام کے بول سے، حرام کی سوچ سے، حرام کے پکڑنے سے، حرام کے لقموں سے، حرام کے کھانے سے اسے روک دے۔ یہ ہر چیز کے موقع کے اعتبار سے اپنا دین سیکھے، ہر موقع کا دین سیکھے، ہر موقع کا دین ہر موقع پر زندہ ہے کہ میں بازار میں چل رہا ہوں کیا کروں، تجارت کر رہا ہوں، خرید و فروخت کر رہا ہوں، تو وہ تجارت میں وہ خرید و فروخت میں میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ کیا رہے گا، لوگوں کے ساتھ کیا رہے گا۔ ہاں، یہ ہے کہ وہ تجارت کے اندر رہ کر جو ہے وہ تجارت مجھے کئی غفلت کا ذریعہ تو نہیں بن جاتی ہے، وہ تجارت مجھے غافل تو نہیں کر دیتی ان چیزوں میں، نقشوں میں، وہ پیسوں میں، وہ مالیاتی چیزوں میں، کہ وہ تاجروں کی تعریف بیان کی ہے قرآن میں کہ جو ہے انہیں مرد کا، رجال کا، رجال کا لا تجارت ولا بيع عن ذكر الله، کچھ علماء سے جس کا خلاصہ مفہوم یہ فرمایا کہ جو وہ تو مرد لوگ ہیں کہ جن کی تجارت اور خرید و فروخت جو ہے انہیں اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں ڈالتی ہے۔ یہ چاہے بازاروں میں ہے، خرید و فروخت کر رہے ہیں، لیکن مرد کہا ان لوگوں کو کہ ان کی خرید و فروخت کے لیے غفلت میں نہیں ڈالتے، یہ بات جھوٹ کا سہارا نہیں دیتے ہیں، ان کی تجارت سچائی کے ساتھ ہے، امانت داری کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ استعداد کے ساتھ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مقدرات میرے ساتھ میں وہی بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ والی کہ پہلے فرمایا کہ اللہ کی حفاظت کر، اللہ کی حفاظت کرے گا، پھر فرمایا کہ پوری دنیا میں اگر کوئی نفع پہنچانا چاہے اللہ نہ چاہے تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، اور پوری دنیا میں اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے اللہ نہ چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکی ہے جو ہو کر ہی رہنا ہے۔ مسلمان ہر وقت میں اس کے استحضار کے ساتھ ہوتا ہے کہ والقدر خیر و شر من اللہ تعالی، یہ یقینی بات ہے اور یہ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور میری مقدرات لکھ چکی ہیں، ماں کے پیٹ میں تھا میرا رزق لکھ دیا ہے، بلکہ دنیا میں 50,000 سال پہلے لکھا جا چکا ہے اور اسے دوہرایا گیا ماں کے پیٹ میں جب روح ڈالنے کے فرشتے نے کچھ کر سب لکھ دیا ہے۔ میں کیوں جھوٹ کا سہارا لوں گا، کیوں لوگوں کو دھوکہ دوں گا، کسی کے ساتھ گبن کیوں کروں گا، جو فرمایا کہ کسی کے ساتھ میں خیانت کیوں کروں گا۔ ایمان والے کی شان ہے ہی نہیں کہ وہ چیزوں کے اندر میں گول مار جائے، اس کی تجارت صاف شفاف ہوگی کیونکہ یہ اللہ کے دھیان کے ساتھ ہے، مسلم کا دین اس کے نام پر زندہ کر رہا ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ ہے، غفلت کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کی تجارت کرنے تو بیٹھا ہوا لیکن اس نیت کے ساتھ ہے کہ میری تجارت کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچاؤں گا، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا برتاؤ کروں گا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کروں گا، جو کہ غریب آ رہا ہے تو اس کی غربت کا خیال کیا جائے، کوئی پریشان حال آ رہا ہے پریشانی کا خیال کیا جائے، کہ گھر پورا تجارت کہ وہی چیز کے اندر کے 8 تاجر پہنچے ہوئے ہیں، وہی فرمایا کہ 8 تاجر پہنچے ہیں لیکن مال کمانے کی غرض سے نہیں پہنچے ہیں، اللہ کے دین کی اشارت، دین کی حیات، دین کی بقا کے لیے پہنچے ہیں، وہ غرض کے ساتھ اپنی تجارت کر رہے ہیں، وہ مقصد کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں کہ کر تو رہے وہ بھی لوگوں کی تجارت لیکن اندر کی فکریں بدلی ہوئی ہیں، اب لوگوں کے ساتھ غفاری کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، ہمدردی کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، سچائی کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، امانت داری کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، دیانتداری کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، وعدوں میں وعدوں خلافی نہیں ہوتی ہیں، پورے وعدوں کو پورا کیا جا رہا ہے، اور یہ فرمایا لوگوں کے سامنے دین پیش ہو رہا ہے کہ کیا ہو گیا، صاحب تجارت تو ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہیں، چیزیں دی جا رہی ہیں، برکتیں آ رہی ہیں، اور اللہ کی طرف سے لوگوں کو اسلام اور دین سمجھ میں بھی آ رہا ہے، معاملہ
تجارتیں انہیں قافل نہیں کرتی ہیں کہ پھر یہ اللہ فرمایا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے فضائل کی کتاب میں کہ صحابہ کی وہ صفات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ تاجر ہیں تجارت کر رہے ہیں لیکن ان کی تجارت کے ساتھ میں وہ معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں اللہ کا منادی پکار دیتا اللہ اکبر کی صدا لگ جاتی وہ ایسے چھوڑ کے بھاگ گئے اور ایسے ہی فرمائیں کہ کلر رنگ بدل جاتے ہیں ان کے اوپر خشکی طاری ہو جاتی چہرے بدل جاتے ہیں کہ بس اللہ کے منادی نے پکار کیا وہ اپنی چیزوں کو چھوڑ کے ایسے بھاگ گئے اور مسجدوں کی طرف عمل کی طرف نماز کی تیاریوں کی طرف جاتے تھے میرے بھائی دوستوں کو یہ ایمان والے کی صفت بیان کی سیزن کا دن الگ اور منفی کا دن الگ ایسا نہیں ہے ہاں کہ اس وقت کی نمازوں کا حال الگ جو فرمایا سیزن کی نمازوں کا معاملہ الگ اور مندی کی نماز کا معاملہ الگ ہے نہیں ایمان والا ہر حال میں پابند ہے ہر حال میں اپنا دین پیش کرے اسی لیے حضرت امام سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے کتاب ہے کہ حضرت آپ کہہ رہے ہو بھائی ہر وقت کے اندر میں مقدر آتے ہیں ہر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھو اللہ کی طرف سے برکت کا وعدہ ہے یقینی بات ہے اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے نمازوں پر برکتوں کے وعدے کیے ہی کیے ہیں کہ جو نمازوں کا اہتمام کریں گے حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ اب جو لوگ نمازوں کے اوقات کی نگرانی کرتے ہیں نمازوں کے اوقات کی پابندی کرتے ہیں نمازوں کے اوقات کا اہتمام کرتے ہیں اللہ رب العزت ان میں ایسی برکت عطا فرماتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں اللہ نے برکت دی ہے ایسی اللہ برکت دیں گے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد یہ پورا مکہ معظمہ جو بسا ابراہیم علیہ السلام کی گواہی کا تصدیق ہے اور ایسی ہدایت کا پہنچا رہا ہے وہ بھی حضرت ابراہیم کی گواہی کا تصدیق ہے کہ جو پوری دنیا سے اچھی کتاب کو اللہ پہنچا رہا ہے کہ اللہ رب العزت ان بندوں کو پریشان نہیں کرے پریشان نہیں کرے اللہ برکت دیتا ہے جو ہوگا اس میں برکت ڈالے اللہ سکون ڈالے اللہ امن ڈالے اللہ عافیت کے ساتھ ان کی ضرورت کا تکفل کرے اللہ ان کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیں گے ان کے رشتے میں اللہ آپ بہن برکت ڈال کر وسعت اللہ عطا کریں گے یہ وعدے ہیں یقینی بات ہے اور اولاد کی برکتوں سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ اولاد سے برکت سے مراد میں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے لے کر یہ فرمایا کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جتنی بھی اولاد ہوئی یعنی سارے کے سارے اس کے بعد کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں اللہ اولاد میں نیکی کی صلاحیت اور جذبات پیدا کرے نمازوں کے اوقات کی پابندی اور اس کے اہتمام پر پڑھنے پر نہیں وقتوں کے اہتمام پر جائے ہاں اپنے اوقات کی ترتیب بنا وقتوں کا اہتمام کرنا کہ ہماری تجارتوں سے لوگوں کو بھی سمجھنا ہماری تجارت کے ذریعے سے لوگوں کو بھی سمجھنا کہ صاحب دیکھو جماعت کے ساتھ کی نماز کی قیمت سمجھ میں آئے کہ 1/27 ہے چاہے میں اپنے کاروبار کو کتنا بھی بڑا چھوڑا لوں 1 روپے کے 27 روپے کون سی تجارت میں ملتے ہیں ملتے بھی ہوں تب بھی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لیکن اتنا بڑا دفعہ چند منٹوں میں حدیث کے بارے میں اگر حدیث کا مطلع ہے اس کا پورا کیلکولیشن سمجھایا ہے 2 کروڑ اور یہ فرمایا کہ ایک جماعت کے ساتھ کی نماز کے ادا کرنے پر 3 کروڑ 35 لاکھ 54,432 نیکی بتاؤ یہ حساب کم سے رہ گئے چاہے دنیا کے ٹاپ 10 میں بھی کیوں نہ پہنچ جائے چاہے ایک پر اتنا مل سکتا ہے 3 کروڑ 35 لاکھ 54,432 نیکی ایک جماعت کے ساتھ کی نماز ادا کریں اس کے اہتمام پر پابندی پر اب آدمی سوچے اس وقت اس استحضاء کے ساتھ چلے کتنا بھی منافع کما لوں گا لیکن ان سے بڑا منافع کہیں نہیں کر سکتا اور اس کے ذریعے سے دنیا بھی آباد ہوگی آخرت بھی آباد یہ تجارتوں کے اوپر وہی بات ہے کہ اس پر یہ فرما پڑھتے لگ رہے ہوں سٹل گر رہے ہوں کہ ایمان والوں کے بازار اس کی گواہی دے رہے ہوں کہ ہمیں پالتا تو اللہ ہے ہم چیزوں سے نہیں پڑھتے ہیں نقشوں سے نہیں پڑھتے ہیں ہماری تجارت کے شعبوں سے نہیں پڑھتے ہمیں تو اللہ پالتا سیزن ہماری اس وقت کے سیزن کے ماحول میں بھی وہ بات کی گواہی دی جائے کہ دیکھو پہلے نماز ادا کریں گے بعد میں اپنا کام کریں مسلمان ایمان والا اپنی نماز پڑھتے جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام ہر مولانا کے پاس اس موقع پر پہنچے کہ مولانا یہ ہوتا ہے کہ نماز کے ایام میں ہمارے یہاں کو جو ہے الگ جو ہے نمازوں کے اوقات ہیں ہر ایک کی جماعت کی نماز ظہر میں بھی مل جاتی ہے عصر میں بھی مل جاتی ہے عشاء میں بھی مل جاتی ہے جماعت
جاتی ہیں، لیکن مغرب کی نماز میں تو کیا جائیں، وہی وقت ایک سب کی. یہ تو اچھا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے تو ہر چیز ہے نا. نہیں کہ کیا بعد میں ہونے والا ہے. بندر صدیق کا مسلمان بھی تو سامنے ہی تھا، ہر اوقات کے اعتبار سے پابندیوں کے لانے کی بنیاد پر. ہاں کہ وہ باتیں بھی تو ساری عالم الغیب ہیں، تو ساری باتیں تھی کہ وہ تو سب ترتیب بنا دی ہیں کہ چلو یہ یہاں نماز پڑھ لے، وہ وہاں نماز پڑھے، اس کی بھی جماعت ہو گئی، اس کی بھی جماعت ہو گئی، لیکن ایک نماز ایسی رکھی فوراً پڑھنی پڑے گی. اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی معاملہ ہی نہیں. بھائی اب کیا کریں اس وقت میں؟ تو مانا کیا بھائی شکل پڑھنے کی بھی تو بنیاد بناؤ تاکہ یہ محبت بن جائے کہ نہیں اللہ پالتا ہے، یہ نہیں پالتا، اللہ پالتے ہیں. وہ کہنے لگے چند دنوں کے مولانا نے غالباً اسی جگہ یہاں پر ہی سنائی تھی یہ بات میں، اور یہ بات کہی تھی میرے بھائی دوستوں بزرگوں کہ دیکھو وہ ماحول اللہ نے بنایا. ایک وقت ہوا ہے کہ وہی قاری ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا مولانا عجیب معاملہ ہے، میرے ساتھ میں میرے جیسی تجارت کرنے والے بہت سارے مارکیٹ کے اندر میں ہیں، لیکن یہ مغرب کی نماز شکل گرا کر میرا پورا اسٹاف جاتا ہے، اور جب واپس آتے ہیں تو لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں بھائی کیا کرتے ہو، کیا وجہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہو؟ اگر یہی باتیں آپ کو یہی مال پڑوس سے بھی مل جاتا، آگے سے بھی مل جاتا، یہ سامان کی ضرورت آپ کی پوری ہو جاتی، آپ اپنے اوقات کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ تو وہ لوگ کہنے لگے جے مالک ماٹ کو خیال رکھیے ہمارو کتنا رکھ ہے، جے مالک ماٹ کو خیال رکھے تھے ہمارو بھی تو خیال رکھے. ہم کو یقینی یہاں سے دھوکہ نہیں ہوگا کہ یہ سچا تاجر ہے جو اپنی سچائی اپنے خالق کے ساتھ دکھا رہا ہے، ہمارے ساتھ میں مطلب کے ساتھ میں دھوکہ بازی نہیں کرے گا. دلوں کے اندر باتیں اللہ ڈالتے ہیں کہ یہ نمازوں کا اہتمام، یہ جوانوں کی بنیاد، یہ سمجھائی ہمیں کہ یہ مت ہے مت رجال کا ہے جن کی تجارت خرید و فروخت انہیں غفلت میں نہیں ڈالتی، جن کے کاموں میں لگا انہیں غفلت میں نہیں ڈالتا ہے، اللہ کے حکموں سے غافل نہیں کرتا ہے. یہ ہر حال میں اپنے آپ کو پابند بناتے ہیں، ہر حال میں پابند بناتے ہیں، اپنی زندگیوں کی بنیادوں پر سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارا رب ہم سے اس وقت اس حال میں کیا چاہ رہا ہے اور مجھ سے میرا رب کیا چاہتا ہے اور اس پر میرے رب کا کیا وعدہ ہے، یہ اس کے سامنے ہر وقت میں رہتا ہے. یہ تاجر اپنی تجارت کرنے کے بعد بھی یہی فکروں کے اندر ہے کہ یہ آنے والے گراہک کون ہیں، میں کیسے یہاں سے دنیا کی چیزوں کے راستے بتا رہا ہوں، یہاں سے اس کی آخرت کا بھی راستہ بتا دوں، اسے جنت والا راستہ بھی بتا دوں، چاہے جو حال ہو، جو موقع ہو، جس انداز سے سمجھا سکتا ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ اس وقت کی رہبری اس کے ساتھ کریں گے. اور یہ ان بنیادوں پر ہوگا کہ کرے گا تو تجارت، لیکن اس کی تجارت سے اس کی بھی آخرت بنے گی، لوگوں کی آخرت بنے گی. یہ خود بھی اللہ سے جڑے گا، لوگوں کو بھی اللہ سے جڑے گا، خود بھی اللہ سے جڑے گا اور لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بنے گا. خود بھی گناہوں سے بچے گا، لوگوں کو بھی گناہ سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا. یہ تجارت میں اس کی نظروں کی بھی حفاظت ہو رہی ہے کہ غیر محرم عورتیں اس کے پاس میں آ رہی ہیں، لیکن یہ اپنی نظروں کو بچا کر تجارت کر رہا ہے، اپنی ذات کی حفاظت کے ساتھ تجارت کر رہا ہے. یہ ساتھ تجارت کو کر رہا ہے، حقوق کے ساتھ میں ہے، جس کی بنیاد پر اس کی تجارت سے تو دین سمجھ رہے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ کیا بھائی زمانہ ایسا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کریں گے تب ہی اثر ہوگا، ویب پاور اور اسپوکن ورڈز ہوگا. یعنی فرمایا کہ آئی پاور ہے اور یہ پاور وہ پاور، دنیا والے چاہے کچھ بھی کہتے ہوں، بنیاد ہماری بنی ہے، ہم تو حکموں کے پابند ہیں، ہم تو حکموں کے پابند ہیں. یہ وہاں بھی اپنی نظروں کی حفاظت کے ساتھ چلے گا کہ پھر کیا ہوگا کہ پھر اللہ اس تجارت میں برکت ڈالیں گے، اس کی چیزوں میں برکت ڈالیں گے. اس پر شیخ رحمۃ اللہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ بعض گناہ آدمی سے ایسے ہوتے ہیں. دیکھو اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے اور مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھا دیں کہ جتنا آتا ہے اتنا کم کیوں پڑ رہا ہے، اپنے گھروں میں وہ سکونوں کا معیار کیوں نہیں مل رہا، اپنے گھر میں زندگی میں خوشیوں کی بنیادیں ہمیں کیوں میسر نہیں ہو رہی، اپنے بچوں کے ساتھ میں تسکین کیوں نہیں مل رہی ہے، اپنی عورت کے ساتھ میں فرما وہ سکون کی بنیادیں کیوں نہیں مل رہی. نظر ہمیں دوڑانے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں حکم تو نہیں ٹوٹ رہا ہے، کہیں نہ کہیں حکم تو نہیں توڑ رہے ہیں، کہیں نبی کا طریقہ تو نہیں چھوٹ رہا ہے. شیخ رحمۃ اللہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ بعض گناہ آدمی سے ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر آدمی تہجد سے محروم ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں علماء نے اور بات کا خلاصہ کیا کہ اس کے بارے میں عمل کی توفیق سب ہو جاتی ہے، عمل کی توفیق سب، کیا کرو دل نہیں مانا، کیا کرو ہمت نہیں ہو، کیا کرو بھائی. یہ فرمایا تشکیل
تشہیر ہو رہی تب بھی موقع نہیں مل رہا. یہ فرمایا کہ عمل کی طرف رغبت نہیں لائی جا رہی, شوق نہیں آ رہا. کیا ہوگا بعد میں, کیا ہوگا سب سمجھ نہیں آ سمجھ کیا کروں کیا کروں کیا کروں, لیکن دنیا کی طرف نظر نہیں آتی. یہ کتاب کیا بات تمہیں ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے علم کا وہ حصہ بس نہیں یاد کیا بھول جاتا ہے. اللہ مجھے اور کو سمجھا دیا. عام بدن یہ شکایت ہے, بھول گیا بھول گیا بھول گیا بھول گیا یاد نہیں بھول گیا بھول گیا, پتہ نہیں ہوتا ہے. نظر روانی استغفار ہے, توبہ ہے, اللہ سے معافی ہے, اللہ سے تعلق کے مضبوط کرنے کا معیار ہے. ایک جگہ فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے آیا ہوا رزق آسمان سے اترا ہوا ہے, لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے وہ رزق روک لیا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں آج عام شکایتیں ہیں, عام شکایت ہے. صاحب کیا بے برکتی بے برکتی بے برکتی, مسائل حل نہیں ہو رہے, کام نہیں بن رہے, جتنا آتا ہے اتنا کم پڑ رہا ہے. یہاں سے آتا ہے فرما کہ کثرت بڑھتی جا رہی ہے لیکن برکت چھینی جا رہی ہے. پہلے کے مقابلے میں اسباب میں کثرت آ گئی, پہلے کے مقابلے میں کمانے کے سبب بڑھ گئے, اسباب تو بڑھتے گئے. ہاں, اور پیسوں میں بھی اور فرما آمدنی میں بھی کثرت ہے. پہلوں کے مقابلے میں سوچ لیں, پوچھو بڑے بڑوں سے کہ کمانے والا ایک ہوتا تھا گھر کا نظام, 10 کھانے والے, 15 کھانے والے, 20 کھانے والے, بڑی محبتوں سے کھاتے ہیں. اور آج 5 کمانے والے گھر میں ہوتے ہیں لیکن بے برکتی کیسے, جتنا اتنا کم کرنا. یہ وہی بات ہے کہ حکم والی زندگی پر اپنے آپ کو ڈالنا. اللہ رب العزت اسی کی بنیاد پر برکتوں کے دروازے کھولیں گے, کیونکہ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں اس کا وعدہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ, جو کرنے والے, جو علاقے والے, جو خطے والے اللہ سے ڈر کر زندگی کو گزارتے ہیں, احکامات خداوندی کے ساتھ زندگیاں گزارتے ہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کو سینے سے لگا کر اپنے آپ کو ہر شعبے میں پابند بن کے زندگی گزارتے ہیں, تقوی اختیار کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں, ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. زمین اور آسمان سے, اوپر سے نیچے سے برکتیں برکتیں کھول دیں گے. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں کو ضرورت اس بات کی ہے, سب سے پہلے ہم اپنی ذات کے بارے میں غور کریں, اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچیں, اپنی زندگی کے لمحات کو وصول کرنے کی بنیادوں پر آویں کہ اللہ نے بہت اچھا موقع زندگی کا دیا ہے, میری ذات میں سانس باقی تب تک میرے پاس موقع ہے. اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلہ کرنا, انفسکم واہلکم نارا میں یہی بات سمجھائی گئی ہے. اپنی ذات کی امانت سمجھنا, اپنی ذات کی قیمت سمجھنا, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی محنت کرنا, اور پھر اپنے بیوی بچوں کو اللہ سے ڈرانا, اللہ کے خوف کی بنیاد پر انہیں اٹھانا, ان کی صحیح تربیت کرنا. تعلیم کے راستے سے تربیت مقصود ہے. اس لیے کہا جاتا ہے گھروں میں اپنی عورتوں کو وقت دو. ایک اللہ والے کے پاس گئے, ایک صاحب نے جا کے شکایت کی, صاحب ہماری اولاد میں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, ہماری بات نہیں مانتی ہیں. ابھی فرمایا کہ ایک سیدھے سادے انداز میں بات کہی, بھائی اپنے گھر والوں کو وقت بھی تو دو, اپنے گھر والوں کو وقت دو, تعلیم کے راستے سے کی تربیت کرو. یہ مقصود چیز ہے. میرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, رحمت والے نبی ہیں, گھر میں آٹا خود گوندھ رہے ہیں, جھاڑو خود دے رہے ہیں. یہ فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر اپنے کپڑوں کو خود سی رہے ہیں, جوتے کو بھی سی رہے ہیں, بکری کا دودھ بھی دو رہے ہیں. یہ فرمایا گھر والوں کے ساتھ خدمت کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں, اور گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹائے ہوئے ہیں. اور یہاں تک کہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں, اپنے گھر والوں کو وقت دیا ہوا ہے, اور وہ بنیادی چیز ہر ایک کی خیر خبر رکھی ہوئی ہے, اور ہر ایک کے ساتھ وہ شفقانہ اور وہ شفیقانہ برتاؤ کیا, مشفقانہ برتاؤ کیا گیا ہے کہ جس کی نظیر پیش کرنا مشکل ہے. محبت کا تو وہ معیار سمجھا ہے, لیکن حکموں کے خلاف زندگی کے بارے میں فوراً سمجھا دو, نہیں یہ نہیں کرنا ہے, یہ اللہ کی نافرمانی کی بنیاد ہے. یہ کیا ہو گیا, اتنی محبت ہے اپنی بیوی سے کہ فرمایا کہ رائے خدا کی نقل و حرکت سے واپسی ہو رہی, جماعت آ گئی, ہم عائشہ سے کیا دوڑ لگاویں, تو حضور نے دوڑ بھی لگائی ہے اپنی بیوی کے ساتھ میں. ایک موقع ایسا آ گیا, یہ فرمایا کہ حبشی لوگ کو کھیل کھیل رہے ہیں, ہم عائشہ کو یہاں پر کھڑا کر کے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے کا سہارا دے کر یہ فرمایا کہ وہ حبشی کا کھیل دکھا دیا. لیکن ایک موقع ایسا بھی آ گیا کہ فرمایا تربیت مقصود تھی. عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں, ہم عائشہ بھی کھڑی ہیں, سلمہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرمایا پردہ کر لو, عبداللہ ابن مکتوم بھی آ رہے ہیں. یہ فرمایا فوراً کا سلمہ رضی اللہ عنہ ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے جواب میں فرمایا یہ نابینا ہے لیکن تم تو دیکھ رہی ہو.
سمجھائی ہے محبت کا وہ درجہ یا اللہ کا حکم نہ ٹوٹے تب تک تو ہر حال کے اندر میں وہ محبت کا وہ مشفقانہ برتاؤ گھر والوں کے ساتھ سمجھایا، بچوں کے ساتھ سمجھایا، یا حکم نہ ٹوٹتا ہو، لیکن یا اللہ ناراض ہو جائے ویسے ہر کام سے بچائے کہ پردہ سمجھایا، ہاں اپنی بیوی کو پردہ سکھایا، پردہ سمجھائے ہیں، بچوں کی تربیت کی ہے، بچوں کی تربیت کہ ایک ایک لقمہ نہیں، ایک کھجور ڈال کے 2.5 سال کی عمر میں ہے قاسم رضی اللہ عنہ نے فوراً 8 انگلی ڈال کر باہر نکالی اور یوں کہا بیٹے صدقے کا عمل ہمارے لیے جائز ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آقا کے گھر میں پڑے ہوئے خیرور ہیں، اس کا تو انکار بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن تربیت مقصود کی تربیت کی ہے کہ جو آپ اوپر ڈالو منہ میں بغیر تحقیق کے مت ڈالو، بچے 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 سمجھ کر اسے مت بھول جاؤ کہ یہ تربیت کی بنیادیں ہیں، یہ ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا کی بنیادیں، اپنے آپ کو گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، تعلیم کے راستے سے، تربیت کے راستے سے، ہر نافرمانی والی چیزوں کے بچانے کے راستے سے، ہر خیر کے راستوں کے اوپر ان کی رہبری کے راستے سے ان کی تربیت کرنا، ان کی تربیت کرنا، یہ اس لیے کہا جاتا ہے گھر والوں کو وقت دو اور گھروں کی تعلیم میں خود شرکت کرو، اور اپنے گھروں کی تعلیم میں ہمیں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ ہم خود بیٹھیں، خود شریک ہوں اور خود بیٹھ کر گھروں کی تعلیم میں اہتمام کے ساتھ کریں اور ایک ایک بات سمجھاویں، سیرت کی ہر بات ان کے سامنے رکھیں، صحابہ کے واقعات، صحابہ کے صحابیات کے واقعات، ازواج مطہرات کے واقعات، بنات طیبات کے واقعات، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھے ہیں، ایک ایک بات کو سمجھانا، انہیں سکھانا اور پھر عمل کی رغبت اور شوق دلا کر اس عمل پر شوق کے ساتھ اٹھانا۔ دیکھو میرے بھائی دوستوں، ایک بات تو یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، جو باتیں تھوپی جائے گی، ڈالی جائے گی، زبردستی کی جائے گی، روب کے ساتھ کروائی جائے گی کہ ہمارے جانے سے وہ کام ہو تو وہ ہمیشہ کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ وقتی طور پر ہوگا، ہماری حیات تک ہوگا، ہماری موجودگی تک ہوگا، ہم نکلیں گے گھر سے لوگ بے خوف ہو جائیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جو تعلیم اور تربیت کے راستے سے جو دین دیا جائے گا، ان میں شوق پیدا کیا جائے گا، اللہ کا خوف سکھایا جائے گا، انشاءاللہ جنت کے شوق کے ساتھ ان بنیادوں کو سمجھایا جائے گا، جہنم کے خوف کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی فرمائے کے طاقت اور کبریائی کو سمجھا کر جو باتیں انہیں سمجھائی جائے گی، بچوں کو سکھائی جائے گی، عورتوں کو سکھائی جائے گی، چاہے وہ پردہ ہو، چاہے خوشخلقی ہو، چاہے اچھے اخلاق ہو، چاہے اظہار اور ہمدردی ہو، چاہے غمخواری کا برتاؤ ہو، چاہے لوگوں کے ساتھ ایک دو کی بھاؤنا سے چلنا ہو، چاہے اپنے آپ کو ڈبے سے بچانا ہو، چاہے اپنی ذات کے اعتبار سے نافرمانیوں کے اڈوں سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش اور محنت کرنا ہو، چاہے وہ ایسی برائیاں جن برائیوں کے اندر میں مبتلا ہونے سے ان کی دنیا بھی برباد ہو جائے، آخرت ضائع ہو جائے، ایسی ہر چیز سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کے راستہ تو وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائے ہیں، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، ادب کے ساتھ میں، غمخواری کے ساتھ میں، حسن اخلاق کے ساتھ میں، حسن تدبیر کے ساتھ میں، تب جا کے وہ باتیں جب ڈالی جائے گی، فضائل کے شوق کے ساتھ میں، فضائل کے شوق کے ساتھ میں جو باتیں دی جائے گی، اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے انشاءاللہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن وہ دین ہمارے گھر میں محفوظ ہو جائے گا۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے، اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ہمارے بزرگوں کو یہ بہت بڑی فکر ہے کہ گھروں کی تعلیم کو مضبوط کر کے گھروں کا ماحول دینی ماحول بنایا جائے تاکہ باہر کا کوئی ماحول بچوں کو متاثر نہ کرے، ایمان سوز ماحول متاثر نہ کرے، اللہ کا غیر اسے اپنی طرف نہ کھینچ لیں، گھر والوں کو فرما برداری کا ماحول برائیوں کی طرف نہ لے جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ گھروں میں محبت اور پیار اور کرام کے ساتھ تعلیم اور تربیت کی بنیادوں کو سمجھنا، تاکہ اس لائن سے ایسے مطمئن ہو جائیں، اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے، وہ محنت کے راستے سے، وہ تربیت کے راستے سے، وہ بنیادوں کے راستے سے کہ چاہے ہم ہوں گے نہیں ہوں گے لیکن گھروں میں انشاءاللہ دین محفوظ رہے گا۔ اسی لیے بات بزرگ کہتے ہیں بال ہو کے مت مرو، اس میں ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ گھروں سے ہمارا جنازہ نکل جائے اور اس وقت میں گھروں سے دین کا بھی جنازہ نکل، اللہ ہماری حفاظت کہ اپنے گھر والوں کو دین سمجھاؤ، اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو فکر آخرت پر اٹھاؤ اور اپنے
کہ آخرت کی دنیا پر انہیں سمجھانا، جنت کا شوق اس کا تذکرہ گھروں میں زندہ کرنا۔ ہاں، جنت کے تذکروں کو بڑھانا، شروع سے جو بات آج کی گئی میرے بھائی دوستوں بزرگوں، وہی بات ہے، آپس میں اس کے تذکرے اور مطالبے بڑھانے کی فکر کرنا، اپنی ذات کے بارے میں، اپنے گھروں کے بارے میں، اپنے محلے بستی علاقوں کے بارے میں نعرے سننا کہ جیسے بیانات ہیں، اگر بستی میں کوئی بھوکا ہو تو انسانی فریضہ ہے انسانی سے کھانا کھلاؤ، ننگا ہے تو سب کپڑے پہناؤ، اس کے پاس چھت نہیں ہے تو اسے چھت دو، اسے راحت کی، اس کے راحت پہنچانے کی محنت اور کوشش کرو۔ یہ تو انسانی فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے۔ اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ تو مسلمان اور غیروں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ میں یہ حکم لگا ہوا ہے، چاہے ہماری بستی میں چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کا فرما بردار ہو نہ فرمان ہو، ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، ایک رب کی پرستش کرتا ہو چاہے کئی خداؤں کو مانتا ہو، لیکن اس کے ساتھ اخلاق تو ہر ایک کو ہمیں سکھائے گئے ہیں، ہر ایک کے ساتھ درگزر سمجھایا گیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق سمجھائے گئے ہیں، پڑوسیوں کی بنیاد سمجھائی گئی ہے اور اس پر اللہ نے وعدے عطا کیے ہیں، بلکہ یہاں تک سمجھا دیا ہمیں کہ وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی، جس کا خود پیٹ بھر کر کھانا کھاوے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یہ فرمایا کہ یہ تو سمجھایا، اور ایک وقت کی بھوک دور کرنے پر ہمیں یہ بات بھی سمجھائی گئی، اللہ رب العزت اس کی جہنم کی تپش سے حفاظت کریں گے، وہاں کی پیاس سے حفاظت کریں گے، وہاں کی بھوک سے حفاظت کریں گے۔ میرے بھائیوں کو وہی محلے میں ہم رہتے ہیں، اگر اپنے بھائیوں کی فکر نہیں کی، جسے جو کرنا وہ کریں، ہمیں ان سے کیا واسطہ، ہمیں کیا ان سے لینا دینا، لوگوں کے پاس ہمیں کہاں لوگوں کی قبر میں جانا، اگر یہ سمجھ لیا میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمیں بھی تو مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کبھی اس بات کے اندر میں تو غور کریں، ایک وقت کے بھوک دور کرنے پر جہنم کی ہولناکی سے جب بچانے کا وعدہ ہے اور جنت کی نعمتوں کے ملنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اگر اپنے بھائیوں کے پاس گئے، بار بار خوشامد کی، بار بار منت سے مدد کی، لوگوں کی جھولیوں میں ہاتھ ڈال دیا، لوگوں کے گھر گھر پر جا کر، گردن پر جا کر لوگوں کی خوشامد کی، لوگوں کی منت سے مدد کی، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کر رہی، ہمارا بھائی اللہ سے جڑ گیا، ہماری بہن اللہ سے جڑ گئی، بچے اللہ سے جڑنے والے بن گئے، وہ ہمیشہ کی جہنم کی بھوک سے، جہنم کی تپش سے، جہنم کی ہولناکی سے بچیں گے۔ اللہ ہمیں اس پر کیا کچھ نہیں دے گا۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے ساتھ میں اپنے محلے بستی علاقے کی فکر کرنا۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیں کھول کھول کے سمجھا رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں، بھائی گھر گھر پر پر، گھر گھر پر پر، ہر گھر ہر فرد ہماری محنت کا نشانہ بنے، ہر گھر ہر فرد ہماری محنت کی بنیادوں پر آوے، کوئی ہماری محنت سے خالی نہ جاوے، ہم جاوے بھی تو صحیح، سمجھاوے بھی تو صحیح، لوگوں کے پاس خوشامد بھی کریں، کڑوی کشیدے بھی سنیں، لوگوں کی فرمائے کہ ہر چیز کو برداشت کریں، جھیلیں، اللہ بات ظاہر نہیں کریں گے، برداشت نہیں فرمایا، وہ برداشت کرنے پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور وہ علاقوں میں اللہ کو فضائیں بنائیں گے جو فضائیں اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے والی ہوں۔ ہاں، اس لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی ذات سے اپنے گھروں میں دین زندہ کرنے کے لیے تعلیم اور تربیت کا اہتمام، اپنے پڑوسیوں کے محلوں میں دین زندہ کرنے کے لیے گھر گھر فرد کو محنت کا نشانہ بنانا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو حرکت کی بنیاد پر اٹھایا ہے، اس امت کو حرکت دی ہے کہ یہ امت حرکت کرنے والی ہے، اسے ہر حال میں حرکت سکھائی ہے، جو فرمایا ٹھہرنے کے لیے نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، یہ تاجر اپنی تجارت کو لے کر بیٹھنے کے لیے نہیں، کاشتکار اپنی کاشتکاری کو راضی ہو جانے کے لیے نہیں ہے، اس امت کا تاجر اپنی تجارت کے ساتھ میں ان کی فکر عالمی فکروں کے ساتھ ہوگی، کاشتکار کی فکر عالمی فکر ہوگی، یہ جو فرمایا کہ ملازمت کے ساتھ ہے لیکن عالمی فکروں کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ رہے گا جو فرمایا کہ یہ مغرب میں لیکن مشرق کے مسلمانوں کی بے دینی کے بارے میں بے چین رہے گا، غمگین رہے گا، اس کے اندر فکر رہے گی، اور یہ تو یقینی بات ہے، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے روئے ہیں، بار بار تڑپے ہیں، منوایا ہے، یہ فرمایا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو اللہ کے سامنے مانگا ہے، امت امت امت، میرے آقا نے بار بار اللہ کے سامنے رو رو کر امت کے حق میں منوایا، امت کے حق میں مانگا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، کبھی ہم سوچیں بھی تو صحیح، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کتنا روتے ہیں، یہ فرمایا کہ یہ تو ضروری حق ہے، حق ہے، حق ہے ہر ایک کے لیے، بلکہ حق تو یہ ہے عالم انسانیت کے لیے بے چین ہو جانے، بے قرار ہو جانے، اللہ کے سامنے رونے والے، گڑ گڑانے والے بنے،
محنت رات کا رونا، دین کی محنت رات کا رونا، دونوں چیزیں سمجھائی گئی ہیں کہ یہ دونوں بنیادیں جب ساتھ میں ہوگی، دین کے مخلوق کو اللہ کی بڑائی سمجھانا، اللہ کے خوشنودی کی طرف لانا، اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط کرنے پر اسے اٹھانا، فکر آخرت کی بنیاد پر اٹھانا، اور رات کو مظلوم کے بارے میں اللہ سے کہنا اے اللہ ہمارے بس میں تھا وہ تو کیا، ہدایت تو تیرے قبضے میں، تو دلوں کے دروازے کھول دے اور میرے بھائی کو ہدایت دے دیں، اے اللہ انسانیت کو ہدایت دے دیں، انسانیت کی ہدایت کے لیے بے چین اور بے قرار ہو گئے، اس کے لیے اللہ نے محنت کی ہے۔ ہاں اپنی ذات سے فکر مند ہو کر پورے عالم کی انسانیت کے بارے میں فکر مند، ہاں مطمئن ہونا ہمارے کام میں ہے ہی نہیں۔ مسلمان کی شان یہ ہے نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ شان نہیں ہے، آقا کی امت کی یہ پہچان نہیں ہے کہ یہ اپنا کر کے بیٹھا رہے گا اور مطمئن ہو جائے گا، جتنا ہوگا اتنا صحیح کرے گا نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری امت کے بارے میں بے چین، بے قرار، غمگین رہے، ہاں کیونکہ اسے تو آقا کی صحبت میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں اسے یہ بات ملی ہوئی ہے، ہاں اسے ملی ہوئی ہے، انسانیت کے لیے بے چین ہونا، بے قرار ہونا، انسانیت کے لیے رونا، تڑپنا، بل ملانا، اللہ کے سامنے ایسا بل ملانا اور ایسا تڑپنا۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، بار بار واقعہ سنتے ہیں کہ ایسے ایسے آقا ہیں، ایسے پہاڑی میں جا کر بل ملا رہے ہیں، تین دن تک بکریوں نے چارہ چرنا چھوڑ دیا، کھانا کھانا چھوڑ دیا، اور جا کر پوچھتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، کیا ایسے ایسے آپ نے کو دیکھا ہے؟ بھائی ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اوپر سے ایسے کو رونے کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے، بل ملانے کی آواز آ رہی ہے، جس کی بنیاد پر ہماری بکریوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ یہ آقا بے چین ہے، بے قرار ہے اس امت کے بارے میں کہ امت بن جاوے، اور اس امت کے ہر مرد کو، ہر خاتون کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے معیار پر اٹھایا ہے، قربانی کی بنیادوں پر اٹھایا ہے، ہر ایک کو ان کی ذمہ داری کا احساس کروایا گیا ہے، اپنا دین سیکھنا، دینی زندگی بنانا، اور امت میں دین زندہ ہو جائے اس کے لیے حرکت میں آنا، چاہے امت کا جوان ہو، بوڑھا ہو، تاجر ہو، کاشتکار ہو، ہر ایک کو یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہر لائن کے کلمے نے ہر لائن کی قربانی دی، تاجروں نے تجارت کے شعبوں میں رہ کر قربانیاں دی، ملازمت کرنے والوں نے ملازمت کے شعبوں میں رہ کر قربانیاں دی، جو فرمایا کہ یہاں تک کہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا دیں، ایسی غربت میں پڑے ہوئے اور غلامی کا دور بنے ہوئے ہیں، لیکن اس حال میں بھی مطمئن نہیں رہے ہیں، اپنے آپ کو برداشت کرنے پر ڈالا، اور جیسے اللہ نے فرمایا وہ برداشت کرنے پر، وہ جھیلنے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام بھی لے جا رہے ہیں، سلام پہنچائے جا رہے ہیں، لیکن جیسے اس میں سے بھی فاقہ ملا ہے، اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ لیا صاحب میں نے غلامی کے علاوہ بڑی قربانیاں دی ہیں، میری پیٹھ کو یہ فرمایا ختم ہو چکی ہے، مجھے تو تڑپتی ہوئی ملتی ہوئی دھوپوں کے اندر میں لٹایا گیا ہے، اب میرا کام پورا ہو گیا، نہیں خودی بے قراری کے ساتھ، بے قیدی کے ساتھ چلے ہوئے پھرے ہیں، نقل و حرکت میں اپنے آپ کو ڈالا ہے، کہ جیسے اللہ نے مجھے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے وہ ایمان کا نور عطا فرمایا ہے، ایسے پوری انسانیت کو اللہ وہ نور عطا کر دیں، وہ پوری انسانیت ایسے ہی فرمان اندھیروں سے نکل جاویں اور یہ اجالے کی طرف آ جاویں، وہ بھی ہمیشہ کی جہنم کی ہولناکی سے بچیں اور ہمیشہ کی جنت کی کامیابی کی طرف آ جاویں۔ اس کے لیے اپنے آپ کو حرکت پر ڈالا، محنت پر ڈالا، کسی نے اپنی ذات کو نہیں دیکھا، اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچا، پوری انسانیت کو محنت کا نشانہ بنایا۔ یہاں تک کہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، علماء نے لکھا ہے 10 سالہ مدنی زندگی میں 150 سے زیادہ اسفار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہیں، 150 سے زیادہ سفر کے 10 سالہ مدنی زندگی، ہاں ایک محنت پر، ایک حرکت پر، تب جا کے فرما کے چپے چپے کونے کونے میں اللہ کا کلمہ بلند ہوا ہے، اور وہی فکر صحابہ میں منتقل ہوئی، اور وہاں تک ہوئی میرے بھائی دوستوں بزرگوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے دین میں لطف پیدا ہو رہا ہو کر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ سمجھایا، لیکن ایمان والے کو سمجھایا کہ ہم اپنی ذات سے مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں، ہماری ذات سے بے چینی اور بے قراری پیدا ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر میں وہ تڑپنا اور اپنے آپ کو بلکنا اور اپنی ذات سے بے قراری پیدا ہو جاوے کہ اللہ کا دین مٹ رہا ہو، ہم مطمئن ہو، اپنے گھروں میں چین سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں، اپنے کاروبار کے شعبوں میں مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں، اللہ کا دین دنیا سے مٹ رہا ہو اور ہم مطمئن ہو کر بیٹھیں، اپنے آپ کو اس کی بنیادوں پر تیار کرنا، اللہ نے یہ محنت ہمیں ادا کی ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جو یہ محنت لے کر چلے ہیں، چل رہے ہیں،
آج تک کوئی ضائع ہوا نہیں اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہوگا. یہ تو اللہ کو ساتھ لینے کی محنت ہے, اللہ کو ساتھ کرنے کی محنت ہے, اللہ کا ساتھ لینے کی محنت ہے. اپنے رب کا ساتھ مل گیا, سب کچھ مل گیا میرے بھائی دوستوں بزرگوں. دنیا بھی بن گئی, آخرت بھی بن جائے گی. اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ کے بھروسے پر, اللہ کے اعتماد پر, اس کی کبریائی کے وعدوں پر اور اس کے وعدوں کے حق ہونے کی یقین پر, جسے قرآن کہہ رہا ہے اللہ سے بڑھ کر کسی کا وعدہ سچا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ سے بڑھ کر کس کا وعدہ حق ہو سکتا ہے؟ اللہ کے وعدے حق ہیں, اللہ کے وعدے سچ ہیں, اللہ اپنی بات میں سچا ہے. وہ لوگ وعدہ کرتا ہے دین اور دین کی محنت کو, مدد کا, نصرت کا, اس کے وعدوں پر اعتماد اور بھروسے پر اپنی ذات کو حرکت میں لاوے. اس کی یاد دہانی کے لیے اجتماع ہیں, اس کے لیے فکریں ہیں, اور اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے, بڑا کرم ہے, بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس کام کے ساتھ ہمیں نسبت دی ہے. اور بار بار ہم سے سبق دہرایا جاتا ہے, سبق یاد دلایا جاتا ہے کہ کہیں ہمارے اندر غفلت نہ آ جائے. ہفتوں کے گشتوں کے دوران, ہفتہ وار اجتماع کے اعتبار سے, سالانہ 6 ماہ اجتماع کے اعتبار سے, ایک امت کا مجمع اجتماع مجموعی فکروں پر آوے, اجتماعی فکروں پر آوے. جب اجتماعی فکروں پر امت کا مجمع کھڑا ہو جائے گا, اللہ کی طرف سے اجتماعی وعدے بھی اللہ پورے کریں گے. یہ یقینی بات ہے. اسی لیے بھی اجتماع کیے جاتے ہیں کہ امت کا ہر مجمع ایک ہو جائے, ایک فکروں پر آ جائے, آپس کے دل جڑ جائے, ایک محنت پر اپنے آپ کو ڈال دیں اور ایک فکروں کے ساتھ چل پھر کر عالم انسانیت پر اپنے آپ کو محنت کا نشانہ بنا کر اپنی ذات کو حرکت میں لاویں. یہ یاد دہانی کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے اور ہمارے ساتھ میں بھی وہ سنہرا موقع آ رہا ہے. لیکن ہم پہلے تو اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کریں, معافی مانگے, اللہ کے سامنے گر گرائیں. اے اللہ, دین کو چھوڑ کر, دین کی محنت کو چھوڑ کر جو ہم سے غفلت ہو گئی, چپ ہو گئی, سستی ہو گئی, اللہ پاک اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرمائے. لیکن بقیہ زندگی جتنی بھی باقی ہیں انشاءاللہ تم انشاءاللہ دین سیکھیں گے, دینی زندگی بنائیں گے اور دین کی محنت کو لے کر پورے عالم میں چلیں گے, پھریں گے. بھائی کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اس کے لیے دیکھو الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے. ہمارے سامنے ہمارا محبت کا اجتماع آ رہا ہے. 12-13-14 کا ہمارا اجتماع ہے. ابھی تو تقریباً جب 25-27 دن ہمارے پاس بیچ میں بچے ہیں. اب بہت اچھا موقع ہے اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کریں کہ 4 مہینے کے لیے اپنی ذات سے, اس مجمع میں سے جو اپنی ذات سے خود اپنا فیصلہ کریں کہ 4 مہینے کے لیے چلنے کے لیے اپنی ذات سے اس مجمع میں سے کون کون تیار ہے. ہمت